بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں وارث اقبال اور پیش خدمت ہے ایک ویڈیو اس تہذیب کے بارے میں جو برصغیر کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی، اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ یہ تہذیب صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ کیا ہوا کہ یہ تہذیب مٹ گئی؟ یہ تہذیب کیا تھی، کیسی تھی؟ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اس تہذیب کا ایک بڑا شہر تھا موہنجو-داڑو، جسے موہنجو-دڑو بھی کہتے ہیں اور موہنجو-دڑو بھی کہتے ہیں، لیکن ان سب ناموں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی مردوں کا ٹیلہ۔ خیر، نام میں کیا رکھا ہے، آئیے اس شہر کی سیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس شہر کی عمارات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمیں 3 طرح کی عمارات ملتی ہیں، ایک رہائشی عمارات، دوسری بڑی عمارات اور تیسری وہ عمارات جو عوام کے لیے بنائے گئے غسل خانے یا حمام وغیرہ ہیں۔ رہائشی گھروں میں چھوٹے گھر بھی تھے اور بڑے بھی۔ چھوٹے گھروں میں زیادہ کمرے نہیں ہوا کرتے تھے، البتہ بڑے گھروں میں زیادہ بڑے اور کھلے ہوادار کمرے ہوا کرتے تھے۔ گویا یہ رہائشی گھر آج کے گھروں ہی کی طرح کے تھے، کچھ چھوٹے کچھ بڑے۔ رہائشی گھروں میں تہہ خانے بھی بنائے جاتے تھے جو یقیناً موسم گرما میں استعمال ہوتے ہوں گے۔ ہر گھر میں ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکیاں بھی بنائی جاتی تھیں۔ لکڑی کی سیڑھیاں بھی ہوا کرتی تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گھر یا تو اونچے بنائے جاتے تھے یا پھر ایک گھر کی ایک سے زیادہ منازل تھیں۔ گھروں کی چھتیں لکڑی سے بنائی جاتی تھیں، جن پر کھجور کے پتوں کی بنی چٹائیاں ڈال کر مٹی کے گارے کا پلستر کیا جاتا تاکہ گرمیوں میں یہ چھتیں زیادہ گرم نہ ہوں۔ ان شہروں میں جا بجا گلیاں بھی تھیں جو اچھی کھلی تھیں، جن میں گھروں کے دروازے کھلتے تھے۔ ہر گلی میں نالیاں بھی بنائی گئی تھیں جن کا پانی تلف کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے گئے تھے۔ گھروں کے اپنے کنویں تھے جہاں سے یہ پانی حاصل کرتے تھے۔ پانی تلف کرنے کے لیے یا گھروں کا جو سیوریج ہے وہ ایک پورا نظام موجود تھا۔ ایک نالی نکلتی تھی اور وہ ایک بڑی نالی میں شامل ہوتی تھی، اور اس نالی کو، بلکہ سبھی نالیوں کو باقاعدہ اینٹوں سے ڈھانپا ہوتا تھا، یعنی اینٹوں سے وہ ڈھکی ہوتی تھی۔ غسل خانے شہر کی خاص عمارات تھیں۔ شاید اس زمانے میں لوگ غسل کے لیے بیرونی غسل خانے استعمال کرتے ہوں گے، یعنی گھر میں غسل خانے نہیں ہوں گے، بیرونی غسل خانے استعمال کرتے تھے، اور یہ بھی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو گھر اینٹوں سے، یہاں جتنے بھی گھر ہیں یا عمارات ہیں وہ سب اینٹوں سے بنے ہوتے تھے، اور اس کے بعد اوپر گارے سے اس کی لپائی ہوتی تھی، اور اینٹوں کی چنائی بھی گارے سے ہی ہوتی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ گھر ٹھنڈے رہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں غسل خانوں کی، تو ان غسل خانوں کے لیے باقاعدہ کنویں بھی بنائے گئے تھے جو ان کو پانی فراہم کرتے تھے، اور ان کی نکاسی آب کے لیے باقاعدہ نالیاں موجود ہیں۔ اس شہر میں کئی بڑی عمارات تھیں جو ہال نما تھیں۔ شاید یہ عمارات مذہبی یا سیاسی تقاریب کے انعقاد کے لیے بنائی گئی ہوں، یا شاید ان کا شہر کا امیر یا سردار یا بادشاہ یا راجا، جو بھی نام ہم دے دیں، وہ وہاں بیٹھ کے مجلس کرتا ہو اور اپنے رفقا سے بات کرتا ہو یا عوام سے بات کرتا ہو۔ انہی بڑی عمارات میں ایک اسٹوپا اور ایک بڑا غسل خانہ بھی شامل ہے جسے حمام اعظم کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑا صحن اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کئی کمرے اور برآمدے ہیں۔ صحن کے درمیان میں ایک بڑا تالاب بھی ہے جو 39 فٹ لمبا، 23 فٹ چوڑا اور 8 فٹ گہرا ہے۔ اس تالاب کے ساتھ ایک کنواں بھی واقع ہے جس سے تالاب میں پانی بھرا جاتا تھا۔ اس تالاب کے ساتھ ایک نالی بھی بنائی گئی ہے جس سے پانی نکالا جاتا تھا۔
پرانے زمانے میں زیادہ تر شہر دریاؤں کے کنارے بسائے جاتے تھے. موہنجوداڑو بھی دریائے سندھ کے کنارے موجود تھا. جب پانی موجود ہو تو پھر فصلیں بھی اگائی جاتی ہوں گی. اس لیے تحقیق کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ لوگ کئی فصلیں اگاتے تھے جن میں گندم بھی شامل تھی، اور اس گندم کی خریداری کے لیے باقاعدہ بازار موجود تھے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ خریداری کی غرض سے دور دراز سے اس شہر میں آیا کرتے تھے. تو یہ خریداری کا ایک بڑا مرکز بھی تھا، اور خاص طور پہ اجناس کی خریداری. یقیناً جہاں پہ اجناس کی خریداری ہوتی ہے وہاں پہ اور چیزیں بھی بکتی ہیں. شہر اور شہر کے لوگوں کی بات ہو تو کھانوں کی بات کیسے نہ ہو. یہ لوگ اچھے کھانے کے شوقین تھے. ان کے کھانوں میں مرغی اور مچھلی کے گوشت کے علاوہ کھجور، دودھ، دالیں اور سبزیاں شامل تھیں. ابھی تک اس پر تحقیق نہیں ہوئی کہ کیا یہ لوگ باہر سے کھانے منگواتے تھے یا نہیں، یا ان کے ہاں فاسٹ فوڈ کا کوئی تصور تھا یا نہیں. جس قدر وہ صحت مند تھے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں پکا کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی ہمارے شہروں کی طرح باہر سے کھانے منگوانے کا یا ریسٹوران کا یا ہوٹلز کا یا ڈھابوں کا کوئی رواج نہیں تھا. حتیٰ کہ جو بازار تھے وہاں پر بھی کوئی کھانے کے ڈھابے نہیں تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے. اس شہر کے کھنڈرات سے جو چیزیں ملی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فصلیں کاٹنے والے اوزار، گندم پیسنے والے آلات، مچھلی پکڑنے کے اوزار اور چھری چاقو کا استعمال کرتے تھے. کھنڈرات سے ملنے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں وہ تمام جانور موجود تھے جو آج ہمارے دیہات میں موجود ہیں، مثلاً گائے، بیل، بھینس، بکری، کتا، بلی، گھوڑا اور اونٹ وغیرہ وغیرہ. کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اس علاقے میں شیر بھی موجود تھا، اور یہ لوگ کتوں کے ذریعے شیروں کا شکار بھی کرتے تھے. موہنجوداڑو کے ارد گرد کے ویرانوں اور جنگلات میں شیر کے علاوہ ریچھ، چیتا، بھیڑیا، ہرن، گینڈا، بندر، خرگوش اور دیگر جنگلی جانور بھی موجود تھے. گویا کہ ان کے ویرانے اور جنگلات تمام حیات سے بھرے ہوئے تھے. پرندوں میں کبوتر، فاختہ اور موروں کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں. اس شہر میں وہ تمام برتن استعمال ہوتے تھے جو آج ہماری دیہاتی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، مثلاً پیالے، مٹکے، ہنڈیا، سراہیاں. سراہی کو آج کا جگ ہم کہہ سکتے ہیں. کنووں سے پانی نکالنے کے لیے مٹی کی بالٹیاں وغیرہ. اس کے علاوہ گندم رکھنے کے لیے مٹی کے بڑے بڑے مٹکے بھی استعمال کیے جاتے تھے. شہر ہو، شہر میں لوگ ہوں اور لوگوں کے بچے ہوں اور بچوں کے پاس کھلونے نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے بچے ایسے کھلونے استعمال کرتے تھے جن میں زیادہ تر جانور شامل ہوتے تھے. آج کے بچے گاڑی یا گڑیا سے کھیلتے ہیں، اس وقت کے بچے بھی چھکڑوں اور گڑیا سے کھیلتے تھے. موہنجودڑو کے ہاں اپنے ہی خداؤں کا وجود دکھائی دیتا ہے. جو شبیہیں ملی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں مختلف چیزوں، مورتیوں اور مختلف شخصیات کی پرستش ہوتی ہوگی. ایک ایسی شبیہ بھی ملی ہے کہ جو ایک بزرگ نما شخص کی ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی شبیہ کی بھی پوجا ہوتی ہوگی. یا ہو سکتا ہے کہ جو ان کے بڑے ہوتے ہوں گے ان کے بت بنا کے یا ان کی شبیہیں بنا کر یہاں پوجا کی جاتی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا شہر، اتنی بڑی تہذیب کیسے مٹ گئی؟ کیا اس شہر پر کوئی زلزلہ آیا، کوئی سیلاب آیا، کوئی طوفان آیا، یا کسی حملہ آور نے اس پر حملہ کیا؟ لیکن کچھ بھی ہو، کوئی اس شہر سے واپس گیا ہو، اس نے واپس آ کے شہر بسا لیا ہو، ایسا
मुमकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन ज़्यादातर तहकीक करने वाले इसी नतीजे पर पहुंचते हैं, और मेरा भी यही ख्याल है कि मोहनजोदड़ो तरावड़ी कौम थी, और इनका खात्मा नहीं हुआ। जब आर्या लोगों ने यहाँ हमला किया तो उन्होंने बेदरेग कत्लेआम किया, और जो बच गए वो पीछे हटते गए और बरसगीर के अंदर चले गए। कुछ लोग यकीनन आर्यों के साथ उनका मेल जोल भी हो गया, शादियां ब्याह हो गए होंगे, और यूं वो एक तहजीब बहरहाल मौजूद रही। लेकिन शहर कैसे मिट गया? तो उसके लिए यही है कि वक्ती तौर पर यही हुआ होगा कि आर्या जब हमलावर हुए होंगे तो उसके बाद फिर ये शहर के लोग जो थे वो यहाँ से हिजरत कर गए। या फिर ये भी हो सकता है कि एक ऐसा सैलाब दरिया सिंध से उठा कि जिसने रातों रात इस शहर को अपनी लपेट में ले लिया। तो तहजीब जी मिट गई, तहजीबें मिटने वाली हैं, और ये सबक देती हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ को फना है और हर चीज़ फ़ानी है। आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। मालिक कायनात से दुआ है कि आपके आंगन आपके प्यारों के साथ इसी तरह सजे रहें, बसे रहें, और आप हमेशा इसी तरह चहकते रहें और महकते रहें। बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।